یہ وہ زخم تھا جو پیغمبر کی بیٹی جب تک زندہ رہی اپنے بائیں رخسارے پہ بیوی نقاب رکھتی تھی۔ اس لیے آیت اللہ کمپانی نے عجیب جملہ فرمایا ہے، ایک عربی میں مرثیہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اینا اینا ہاؤلاء الملائکہ، خدایا وہ ملائکہ جو حضرت سیدہ کی حفاظت پہ مامور تھے وہ اس وقت کہاں چلے گئے تھے جب ایک ملعون تازیانے برسا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، جنازہ تیار ہوا، بس ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت کو، جنازہ تیار ہوا، بس ایک جملے کی اجازت دے دیجئے عزیزارو، 3 جنازے آل محمد کے ایسے گزرے ہیں کہ جس میں یہ روایت ملتی ہے کہ غسل دینے والے نے غسل چھوڑ دیا، روتا ہوا باہر آ گیا۔ پہلا جنازہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کا جنازہ ہے کہ مولا علی نے غسل چھوڑ دیا، باہر آ گئے۔ دوسرا جنازہ زندان شام کا جنازہ ہے، حسین کی وہ 4 سال کی سکینہ جب غسالہ جنازے کو غسل دے رہی تھی، ایک مرتبہ روتی ہوئی زندان میں آ گئی، پوچھتی ہے اس بچی کی ماں کدھر ہے؟ حضرت رباب آگے بڑھی، پوچھتی ہے غسالہ اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس کے بدن پہ نیلے داغ، کس کے؟ اس بیوی کے بدن پہ نیلے داغ ہے۔ ایک مرتبہ رباب نے سر پیٹ کے کہا کہ یہ بدن پر داغ بیماری کے نہیں، یہ شمر کے تازیانوں کے نشان ہے، یہ شمر کے تازیانے اور تواچوں کے نشان ہے۔ اجرکم اللہ، شہادت کا روز گزرا ہے۔ میں عام طور پہ مشکل مسائل نہیں پڑھتا لیکن مخدومہ کائنات کا پرسہ عرض کرتا ہے۔ حضرارو بس 2 جملوں کی زحمت دے رہا ہوں۔ تیسرا جنازہ اس بیمار امام کا جنازہ ہے کہ جب امام باقر غسل دے رہے تھے، 5ویں امام روتے ہوئے باہر آ گئے۔ صحابی نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے، ہزاروں قطار رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں جب غسل دے رہا تھا میں نے بابا کی پشت پر تازیانوں کے زخم دیکھے۔ بس دارو جنازہ تیار ہوا، ایک مرتبہ آدھی رات کا انتظار ہونے لگا۔ مجھے نہیں معلوم آل محمد رسول کی بیٹی کی کیا مجبوری تھی، آج تک تاریخ اس کا جواب نہ دے سکی۔ پیغمبر کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، جب آدھی رات کا وقت ہوا، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، علی نے حکم دیا جنازہ اٹھایا جائے۔ عزیزارو جنازہ اٹھا، مجھے نہیں معلوم زینب و ام کلثوم کی کیفیت کیا ہے، لیکن ایک روایت میں نے عجیب پڑھی ہے، ابھی جنازہ گھر سے چند قدم آگے بڑھا تھا، ایک مرتبہ علی نے پیچھے کیا دیکھا، 5 سال کی بچی ہے جو جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ علی رک گئے، زینب بیٹا ابھی تیرا بابا زندہ ہے، میری زندگی میں گھر سے باہر کیسے آ گئی؟ میں عرض کروں گا مولا 5 سال کا سن تھا، رات کی تاریکی تھی، کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن آپ کو گوارا نہیں ہوا کہ زینب گھر سے باہر آئے۔ مولا آپ نے شام کا وہ منظر نہ دیکھا جب سر ننگے زینب تھی، سامنے تخت پر شرابی تھا، مولا حسین کا سر رکھا تھا۔ سادات سے معافی چاہتے ہوئے بس ایک جملے کی اجازت چاہتا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ اس ملعون نے جسارت کی، اس نے پوچھا علی کی بیٹی کہاں ہے؟ بیٹیوں والے اس درد کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ملعون نے جسارت کی، علی کی بیٹی کہاں ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، میں پوچھ رہا ہوں علی کی بیٹی کہاں ہے؟ سادات معاف فرمائیں گے، بڑا مشکل جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سپاہی نے کہا وہ جو سفید بالوں والی کنیز کھڑی ہے اس کے پیچھے علی کی
ملعون نے دوبارہ کہا کنیز آگے سے ہٹ جاؤ، بی بی نہ ہٹی۔ عزیزارو سنو گے، اس ملعون نے شمر سے کہا شمر کیا دیکھ رہا ہے، کنیز کو آگے سے ہٹاؤ۔ بس عزیزارو شمر نے تازیانہ ہاتھ میں لیا، حضرت فضہ کے ہاتھوں پہ تازیانہ برسانے شروع کیے، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ ایک مرتبہ 300 حبشی جو حضرت فضہ کے قبیلے کے کھڑے تھے، انہوں نے یزید سے کہا اے ملعون شمر کو روک لے، کیا تو نے حضرت فضہ کو لاواری سمجھ لیا؟ عزیزارو یہ جملہ زینب نے بھی سنا۔ ایک مرتبہ بی بی نے نجف کا رخ کر لیا، بابا علی آج کنیز کو وارث تو آ گئے، لیکن تیری بیٹی زینب سر ننگے شام کے دربار۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگار حضرت سیدہ کے مصائب کا واسطہ، اس بیوی کے شکستہ پہلو کا واسطہ، پروردگار ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا واسطہ، حضرت سیدہ کا نظر عنایت ہم سب کے شامل حال فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد تمام مومنین عزاداروں کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، بحرین ہو، یمن ہو، پروردگار ان تمام مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد حاضرین مجلس میں جو نیک حاجات رکھتے ہیں، پروردگار حضرت سیدہ کے صدقے میں حاضرین مجلس کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات مریض ہیں، صدقہ حضرت سیدہ کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے محترم بھائی کا بیٹا مریض ہے، حضرت سیدہ کا واسطہ، پروردگار اس بیوی کے مصائب کا واسطہ ہمارے بھائی کے بیٹے کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا واسطہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اس ادارے کی خدمت گزار کسی بھی حوالے سے جو اس میں حصہ لے رہے ہیں، پروردگار ان تمام کی کاوشوں زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے محترم بھائی قبلہ آقا مہدی شیرازی صاحب، پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے بچوں کو ہر قسم کی آفات عرضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد ہمارے ملک پاکستان میں امن و استحکام کو قائم فرما، پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، وارث زمانہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مولا کو ہم سے راضی فرما، پروردگار ہمیں مولا کے لشکر میں شامل فرما۔ ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين الصلوات ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقوس بمحمد صلوات والصلاة والسلام على أخيه ووزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات علماء کی مہربانی ہے وہ مجھے عزت دیتے ہیں. خداوند عالم شنائی صاحب کی جو بھی حاجات ہیں آج کی بی بی کی شہادت کے صدقے میں ان حاجات کو پورا فرمائے. آپ مومنین کے دلوں میں جو بھی حاجات ہیں خداوند عالم ان حاجات کو پورا فرمائے. بس میں چند جملے مصائب کے پڑھ کے سٹیج جو ہے وہ مولانا صاحب کے حوالے کرتا ہوں. اکبر دا کا دل خوش تھی گے اکبر دا کا دل خوش تھی گے تے کھڑنے دا جنگ دا حالے ظالمہ دے مہے یوسف ماریا آئے وہ سیداں دا وہ جیدی عمر 18 سال ظالمہ دے مہے جان کے سانگ کو بھن چھوڑے تے ہاں جنگ دا مہد خیالے او جڑا پیو بڑھڑا برچھی چھکسی وہ مار ویسی پتر دے نالے سیدہ دے بہو کھایا تینی لاش ہوتے تے نئی ہمت بدن وچ رہ گئی او جے ویلے دا امڑی خاک دے بہ گئی سیدہ دے دل شگان منائیاں تے کوں سرے پاکے تے یو حسرت دل وچ رہ گئی او تیرے پتر ہوندے میں مور تے جائیاں تیری لاش اٹھاونی پہ گئی سیدہ دا جائے ملنا ہے ہائے وہ جیدے اکبر کو تے کرو جلدی دیر نہ لاؤ او ہوڑ نہیں بچدا